آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ امن معاہدے کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی اور اسرائیل بدماشی پہ اتر آیا ہے۔ آج جنگ بندی کے باوجود، نام نہاد جنگ بندی کے باوجود غزہ میں 9 مزید فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اس پہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ کرم سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پاک افغان سرحد پہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی نے 2 پاکستانی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا ہے اور پاکستان نے اس کا خاطر خواہ جواب دیا ہے۔ اس دوران افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا 6 روزہ دورہ بھارت اب اختتامی مراحل میں ہے۔ اس دوران ان کی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے نتیجے میں جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ بھارتی ریاست جموں و کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی مذمت کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے اس کا نوٹس لیا، طالبان انتظامیہ کے سفیر کو طلب کیا اور احتجاج کیا۔ ایک اس میں اور انٹرسٹنگ پہلو ہے اگر آپ اجازت دیں، جو آپ نے ابھی ان سے کیا نا کہ بیسکلی وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جموں اور کشمیر بھارت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے جیسے ہی ان کے ساتھ تعلقات کو اپ گریڈ کیا ہے، تب سفارت خانے کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، پاکستان نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے، کیونکہ اب اگر آپ پڑھیں پاکستان کی حکومت کی جانب سے یا منسٹری آف فارن افیئرس کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے اس میں افغان انٹرم گورنمنٹ کے الفاظ نہیں استعمال ہوتے، طالبان رجیم الفاظ بس ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کاغذی کارروائی ہے۔ لیکن اس سے غصہ ظاہر ہوتا ہے۔ جو جے شنکر سے ملاقات ہوئی طالبان وزیر خارجہ کی، اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ کابل سے دلی اور امرتسر کی براہ راست پروازیں شروع کی جائیں گی تاکہ انسانی اور تجارتی نقل و حمل آسان ہو سکے۔ کابل میں بھارتی سفارت خانے کی صاف صفائی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ تعلقات اپ گریڈ ہو گئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی رسمی طور پہ بھارت نے افغان انتظامیہ کو مکمل سفارتی درجہ نہیں دیا ہے۔ کابل میں بھارتی سفارت خانے کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو دلی ہے وہاں بھی افغان سفارت خانے میں طالبان انتظامیہ کے جو سفیر تھے وہ اپ گریڈ ہو گئے ہیں اور غالباً جو عمارت پہ جھنڈا لگا ہوا ہے وہ بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب تک پرانی جو حکومت ہے اس کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پچھلے سال ہی ممبئی اور حیدرآباد میں جو افغان کونسل خانے بند پڑے تھے انہیں کھولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس سال جنوری میں دبئی میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری سے دبئی میں ملاقات کی تھی اور اب پہلی بار طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ ہفتے بھر کے تفصیلی دورے پہ ہیں۔ ان کے دلی میں کے دوران پاک افغان سرحد پہ حسن اتفاق ہے کہ شدید جھڑپیں بھی شروع ہو گئیں اور دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہوا، اور آج کی تازہ ترین خبر تو میں نے آپ کو دے ہی دی ہے۔ اس میں اگر چاہیں تو میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بھی بتا سکتا ہوں۔ جی، وہ یہ ہے کہ صحافی طاہر خان، اب ان کی انفارمیشن ان معاملات میں 99.9% میں کہہ سکتا ہوں کریکٹ ہوتی ہے کہ مقامی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان دونوں نے حملہ کیا کم از کم 2 چیک پوسٹس پر، یہ ہیں چینا اور شورکو جو بارڈر پوسٹ ہیں۔ جوابی کارروائی میں لیکن ایک طالبان حکومت کا ٹینک اور ایک چیک پوسٹ پر ایک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل فائر ہوا ہے، وہ بھی ویڈیو ہے لیکن ابھی ہم اس کو چلا نہیں سکتے، اور وہاں پر یہ ہٹ ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرحد گرم ہے اور یہ اب بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ دلی اور کابل اب کم از کم پاکستان کے لحاظ سے ایک پرچ پر ہے۔ آگے اگر ہم چلیں تو اگرچہ افغان وزیر خارجہ کا آگرہ بھی انہیں جانا تھا تاج محل دیکھنے، سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پہ وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا، لیکن امیر خان متقی اس دورے میں دارالعلوم دیوبند ضرور گئے جہاں ان کا پرجوش استقبال ہوا۔ 2009 سے اب تک 20 برس میں سب کچھ بدل گیا، 2004 سے اب تک 20 برس میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں 2004 کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ 2004 میں بھی 2 دن کے لیے دیوبند گیا تھا، BBC کے لیے
بھارتی لوک سبھا کی الیکشن کی رپورٹنگ کے سلسلے میں۔ اس دوران وہاں جمعیت علماء ہند کے تب کے صدر مولانا ارشد مدنی اور دارالعلوم کے محتمم مولانا غلام محمد وستانوی سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تب کابل میں اشرف غنی کی حکومت تھی، حامد کرزئی کی حکومت تھی، اور پاکستان میں پرویز مشرف برسر اقتدار تھے۔ میں نے دونوں اکابرین دیوبند سے جاننا چاہا کہ طالبان قیادت اپنا فکری تعلق دیوبند سے جوڑتی ہے۔ اس پہ دونوں اکابرین نے کہا کہ طالبان کی موجودہ حکمت عملی سے ہم اتفاق نہیں کرتے، اور ان کی جو مذہبی سخت گیری کی پالیسی ہے وہ بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر زمانہ بدلا، 2015 میں مودی حکومت برسر اقتدار آئی اور اجیت دوال نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مقرر ہوئے۔ اجیت دوال نے 2016 میں ایک لیکچر دیا تھا، اس کی ایک جھلک سنیے ذرا۔ Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan be with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. And we have to work amongst them through the Muslim organization. یعنی اب سے 9 سال پہلے جو بھارت کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جو کہہ رہے ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کی جو بھی پالیسی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، وہ جانے۔ افغان طالبان دیوبندی مکتب فکر کے زیر اثر ہیں، جبکہ افغان عوام بھارت کی ہمیشہ سے عزت کرتے آئے ہیں اور ہم وہاں تاریخی طور پہ مقبول ہیں۔ اگر ہمیں اپنی حکمت عملی بدلنا پڑتی ہے تو طالبان کو ہم اپنی طرف لا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر انہیں دوسرا فریق 1200 کروڑ روپے دے رہا ہے تو ہم 1800 کروڑ کی امداد دے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری معیشت مضبوط ہے، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اور وہ تو کرائے کے جنگجو ہیں۔ اس وقت طالبان کا دار و مدار منشیات اور کرنسی وغیرہ کی اسمگلنگ پہ ہے۔ ان کی ضروریات کے حساب سے مدد کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ کام مسلمان تنظیموں کے توسط سے ہی کیا جانا چاہیے۔ 2016 اچھا، اس وقت یقیناً جو پنڈی اور اسلام آباد میں کچھ لوگ اس پہ ہنس رہے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ گیم پلٹتے دیر نہیں رکھتی۔ کل افغان طالبان ہمارے بھائی تھے، آج خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ کل امیر خان متقی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان میں ناخن اور گوشت والا رشتہ ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ آج متقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور افغانستان تاریخی دوست ہیں۔ مطلب گیم اس طرح پلٹتی ہے، اور ہم ایک آئیڈیلزم کی دنیا میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی ہے تو پھر وہ بھائی ہے، پھر وہ مرتے دم تک بھائی ہے۔ سبق سید صاحب جو ہیں وہ اینالسٹ ہیں، سیاسی، علاقائی اور مذہبی امور میں ہمارے ساتھ اکثر ساتھ دیتے ہیں۔ سبق صاحب، دیوبند میں افغان وزیر خارجہ کا استقبال سمجھ میں آتا ہے، ظاہر نظریاتی ہم آہنگی ہے تو وہاں وہ جا بھی سکتے ہیں، مگر جو مودی حکومت ہے اس نے اس وقت سرکاری سطح پہ جو فرقہ واریت کی جو اس کی پالیسی ہے، اس کی روشنی میں کیا دیوبند کو بطور سافٹ پاور امیج اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش نہیں ہے دلی کی جانب سے؟ بہت بہت شکریہ وسعت اللہ خان صاحب اور زرار کھوڑو صاحب۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے جی کہ دارالعلوم دیوبند لازمی طالبان کا ایک بڑا نظریاتی رشتہ ہے دیوبند کے ساتھ، کیونکہ
طالبان کے جو بزرگ ہیں، کابرین ہیں، جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، فکر ہے، اس کی جو ساری جڑیں ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر قائم ہیں۔ اور طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 1867 میں برطانوی استعمار کے خلاف دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا گیا، اور دارالعلوم دیوبند ویسے تو بنیادی طور پر ایک مدرسہ ہے، لیکن اس مدرسے کی کئی شاخیں ہیں۔ تقریباً کوئی 10 سے 12 ایسی تحریکات موجود ہیں کہ جن کی پشتیبانی دارالعلوم دیوبند کرتا رہا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ یہ برطانوی استعمار کے خلاف، اس کے نظام تعلیم کے خلاف، اس کے نصاب تعلیم کے خلاف کھڑا ہوا ایک ادارہ تھا، اور اس کا جو بڑا بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ احیاء دین ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے اور اصلاح معاشرہ ہے۔ اور اس کے لیے دیوبند سے جو تحریکیں شروع ہوئیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت، اس کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے، جہادی جماعتوں کا جو تعلق ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ گزری ہوئی ہیں۔ اور مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، مولانا حسین مدنی ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تمام محاذوں پر جو دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہے اس کی ہمیشہ بڑی سپورٹ بھی کی ہے، ان کی تربیت بھی کی ہے۔ لیکن ایک چیز جو تھوڑا سا ممتاز کرتی ہے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو طالبان سے، وہ بڑا اہم ہے، اور کیونکہ یہ جو طالبان کا وہاں پر استقبال کیا گیا ملا امیر خان متقی صاحب کو، کہ اتنا زیادہ رش بڑھ گیا اور لوگوں کی محبت اور وارفتگی اس عروج پر پہنچی ہوئی تھی کہ انہیں اپنا جو پبلک سپیچ تھی دارالعلوم دیوبند کے اندر اسے منسوخ کرنا پڑا، کیونکہ اس کے انتظامات نہیں تھے، اور اس بات کا اندیشہ پیدا ہو چکا تھا کہ لوگ اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں بنیادی طور پر جو 1867 کی جو موومنٹ تھی اس کا جو ایک عکس تھا دارالعلوم دیوبند دیکھ رہا تھا طالبان کی صورت میں۔ لیکن آپ نے جو وہ سب بات کہی 2009 میں جو آپ کا انٹرویو تھا BBC کے لیے، میں نے وہ انٹرویو مکمل سنا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ دیوبند کی فکر سے بہت دور کا ہے، اور وہ جو فکر سے دور کا ہے اس کے اندر ایک کچھ پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، کہ دیوبند جو ہے وہ تعلیم، اخلاق اور روحانیت کا ایک علمبردار کے طور پر اپنا شناخت کرواتا ہے، لیکن طالبان طاقت، جبر اور خوف پر مبنی ایک سوچ اور اپروچ جو ہے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیوبند نے کبھی خواتین کی تعلیم یا سماجی شرکت کی مخالفت کبھی نہیں کی تھی، لیکن طالبان کو اگر آپ دیکھ لیں کہ تو وہ خواتین کو گھر تک محدود کرنے کے قائل ہیں، اور اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ خواتین کے جو مدارس ہیں جہاں پر خالصتاً مذہبی تعلیم دی جاتی ہے وہ اس کے بھی خلاف دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو بات ہم دیکھیں دیوبند سے جو اکابرین ہمارے سامنے آئے، انہوں نے ہمیشہ عقل کو اور جو علم ہے اس کے جو امتزاج ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھا، لیکن طالبان نے تو سوال اٹھانے کی جو گنجائش ہے اسے ہی ختم کر دیا بنیادی طور پر۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوبند کا جو اصلاح نفس، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا تعلیم تربیت کے ذریعے، اور ظلم کے خلاف نظریاتی مزاحمت، اس معنی کے اندر وہ یہ تھا۔ لیکن طالبان جو ہیں وہ سیاسی تسلط اور اقتدار کے لیے ان کی جو ساری کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ وہاں پر ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا جو الائی ہے وہ ہندوستان اس وجہ سے بن گیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے ان کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے اور انہیں یہ زیادہ جو مدد ہے وہ حاصل ہو رہی ہے، تو اصل میں یہ جو چیزیں ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارے اداروں کی جانب سے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو ایک طرح سے میدان عمل میں لایا گیا اور انہیں ایک خاص قسم کا جہادی بنا دیا گیا، تو سیم افغانستان کے اندر بھی یہ جو ذہن سازی ہے وہاں پر بھی ہوئی ہے۔ لیکن دیوبندی اسکول آف تھاٹ جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے، جہاں تک میں نے سوچا ہوا ہے، تو یہ ان طالبان کو دیوبندی کہنا اور مطلب بہت ہی ایک سچی سی بات ہوگی، لیکن جو کچھ دارالعلوم دیوبند میں گزشتہ روز ہم نے دیکھا اور جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا اور بڑا پروٹوکول دیا گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی ریاستی پالیسی کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، دیوبند اپنی فکر میں شاید ایسا نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے بڑا جامع جواب دے دیا، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، بعد دوسرا سوال آپ سے کریں گے۔ ویلکم بیک۔ موضوع ہے پاک افغان انڈیا پولیٹیکل ٹرائیو۔ سبق سید ہمارے ساتھ ہیں۔ سبق، 1996 سے اگر اب تک دیکھیں 30 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں سنتے سب کی ہیں لیکن کرتے اپنی ہیں، بھلے وہ اسامہ بن لادن کو ملک سے نکالنے کے مسئلے سے لے کے TTP کی حمایت کرنے نہ کرنے تک کا فیصلہ ہو، وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے جو اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آپ کا تعلق بھی دیوبندی مکتب فکر سے ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو طالبان رہنما ہیں ملا حبت اللہ،
ان سے ملنے والے واحد پاکستانی سیاستدان ہیں جن سے ان کی گفتگو ہو چکی ہے. انہوں نے آج پیشکش کی ہے کہ یہ لڑائی بھڑائی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور میں آپ چاہیں تو میں مصالحت کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں. ظاہر ہے ایک ویلکم ان کی آفر ہے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت بھی وہی نظریاتی انفلوئنس استعمال ہو سکتا ہے یا یہ اب جیو پولیٹیکل گیم ہے جس میں مولانا صاحب شاید کوئی بہت بڑا کردار نہ ادا کر پائیں؟ اچھا وسیم صاحب دیکھیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان میں جب طالبان گئے ہیں تو طالبان کی اپنی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے. مولانا فضل الرحمان کے سوال سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ طالبان عالمی سطح پر ایک قبولیت اور جواز چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بھارت جنوبی ایشیا میں ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے دینی طبقے خصوصاً دیوبند کو ایک مسلم دنیا میں بڑا ایک احترام حاصل ہے. تو وہ ایک علامتی تعلق اور مذہبی خیر سگالی کا جو اظہار ہے اس پر وہ یہ کر رہے ہیں اور طالبان کو ایک طرح سے ایک سفارتی فائدہ جو ہے وہ مل سکتا ہے کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے اور افغانستان کی تقریباً 100 سالہ ایک تعلقات موجود ہیں اور افغانستان سے اور پاکستان سے اور پوری دنیا سے لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو لازمی ایک بہت بڑا کنیکشن آپ کو دیوبند میں داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ حاصل ہو جاتا ہے اور بھارت جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ طالبان کے بڑا خلاف تھا اور ہندوستان کے اندر ہم دیکھا کہ لوگ طالبان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور کل تک ہندوستان ہمیں تانے دیتا تھا اور امریکہ ہمیں تانے دیتا تھا کہ آپ طالبان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کیونکہ پاکستان کے خلاف ایک ایشو ہوا ہے تو جو ہندوستان ہے اس نے بھی اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے اٹھانا اور استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اگرچہ کہ بڑے غیر رسمی سے روابط جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال اس سے اپنا جو فائدہ ہے وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. لیکن طالبان کو بہرحال جب طالبان ایک مذہبی حکومت ہے اس مذہبی حکومت کو جب ایک مذہبی بڑے حلقے کی جانب سے ایک تائید حاصل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی انتہا پسند یا دہشت گرد تحریک نہیں بلکہ اسلامی نظام کے علمبردار ہیں اور جنوبی ایشیا کے جو بڑے دینی ادارے ہیں اور جن کی ریزسٹنس کی ایک بہت بڑی موومنٹ ہے وہ بھی ہمیں تسلیم کرتی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کوڑا خٹک کے ساتھ جسے فادر آف طالبان کہا جاتا ہے مولانا سمیع الحق اور جو افغان طالبان اس وقت جو کیبنٹ کے اندر 16-18 جو منسٹر ہیں ان کا تعلق کوڑا خٹک کے مدرسے سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک پورا کنیکشن ان کے ساتھ وہاں پہ سارا موجود ہے. لیکن اس وقت جو آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات سے ہٹ کے میں ادھر آتا ہوں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اصل میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر بنانے ہوں تو وہ بھی دارالعلوم دیوبند کا ہی کارڈ استعمال کرتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دینا تھا 2009-10 کی بات ہے تو پاکستان سے جو وفد گیا تھا وہ تقریباً 50 رکنی وفد تھا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہی کی قیادت میں گیا تھا اور وہ جا کے انڈیا کے ساتھ بات چیت کی تھی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کنیکشن موجود ہے. اور اسی طرح افغانستان کے اندر اس وقت کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ ہے تو طالبان کی گورنمنٹ جیسا کہ آپ خود فرما چکے ہیں کہ ملا ہبت اللہ اخوانزادہ واحد مطلب جس شخص کو انہوں نے ملاقات کا شرف دیا وہ مولانا فضل الرحمان ہیں اور بڑی اہم ان کی ملاقات ہوئی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ملاقات کے مندرجات آج تک کسی کے ساتھ مکمل طور پر شیئر نہیں کیے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے پر امید ہیں کہ وہ دونوں ریاستوں کے درمیان جب بھی مسائل ہوں تو ایک برج کا کردار جو ہے وہ وہاں پر ادا کر سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے جو آج بھی آفر کی ہے تو مولانا کی بات بڑی سنجیدگی کے ساتھ افغانستان میں سنی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں 53 رکنی جرگہ بنایا گیا تھا. اس جرگے کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی ملاقات ہو جائے مولانا ہبت اللہ اخوانزادہ کے ساتھ تو ان کو تو قندھار تک ایکسیس نہیں دی گئی. اور اسی طرح پاکستان سے علماء کا ایک وفد گیا تھا جس کی قیادت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت کر رہی تھی جن کو پوری دنیا میں دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہی نہیں بلکہ مذہبی حلقوں میں ایک بڑی پذیرائی حاصل ہے. تو ان کی ملاقات بھی وہاں پر نہیں ہوتی لیکن مولانا فضل الرحمان کی ملاقات مولانا ہبت اللہ اخوانزادہ کے ساتھ بہت ہی اہم ملاقات تھی اور بڑی تفصیلی ملاقات انہوں نے کی تھی اور مسائل کو حل کرنے کی جانب انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی پذیرائی ہے ہندوستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں میں ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں تو واقعتاً پھر پل کا کردار ادا کر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں ایسے ہوتا ہے. اچھا افغان طالبان اسلام کے علمبردار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مجاہدین ہیں اور دن رات پاکستان کی حکومت پاکستان کی افواج پر کفر کے فتوے آج کل دے رہے ہوتے آج کل کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ اس
بھارتی حکومت سے مل رہے ہیں، اس بھارت سے جہاں پر اس وقت اتر پردیش میں میرا خیال اگر آپ آئی لو پروفٹ حضرت محمد پوسٹ کریں سوشل میڈیا پر تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا. اگر یہ سٹکر آپ کے گھر کے سامنے ہو تو کہیں شاید آپ کا گھر بلڈوز بھی کیا جائے گا. اب ظاہر ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو پرواہ نہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ منافقت ہے؟ یقیناً یہ منافقت ہے، لیکن بروٹل ریال پولیٹک یہی ہوتی ہے. نہیں دیکھیں ہاں اب میں کہیں جا رہا ہوں نا اس کے ساتھ کہ آپ کے مقاصد ملتے ہیں، آپ دونوں پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کی سرزمین پر قابض ہونا چاہ رہے ہیں، تو یو ول میک این انہولی الائنس. ٹھیک ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے. سب ریاستیں ایسے کرتی ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ کرتی ہیں، کچھ تھوڑا کم کرتی ہیں جس کو موقع ملتا ہے. رائٹ، اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ وہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو میں ذرا شرم الشیخ کی طرح جانے بانا جا رہا ہوں. اچھا، بہت لوگوں کو شرم آ رہی ہے جو شرم الشیخ میں ہوا ہے. ہاں، اب ہر جگہ آپ نے یہ کلپس دیکھی ہوں گی، ایک بار اور دیکھ لیں پھر اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. اچھا، بہت لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کر دیا، ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم ڈوب مرے. کیوں بھائی؟ تعریف کرنے سے کسی کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. رائٹ، فلیٹری از فری، اور اگر فلیٹری سے فورن پالیسی میں آپ کو کوئی فائدے مل جائیں 100 بسم اللہ لیٹ جائے. میں تو کہتا ہوں غیرت بہت اچھی چیز ہے، لیکن غیرت اور جیو پالیٹکس جو ہے نا وہ تیل اور پانی ہے، مکس نہیں کرتے. تو میرا تو خیال ہے کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہو، ہاں، یو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو سروائیو. ایک وقفہ لے لیں. کل شرم الشیخ میں امن معاہدے پر دستخط ہوتی ہے، 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر قتل عام شروع کر دیا ہے. آج یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں کم از کم 9 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی حکومت نے اس کی مذمت نہیں کی اور مغربی میڈیا میں اس پر رپورٹنگ بھی نہیں ہو رہی. اگر حماس نے ایک اسرائیلی کو زخمی بھی کر دیا ہوتا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کس طرح کی ہیڈ لائنز گردش کر رہی ہوتی. حسب معمول اسرائیل اس وقت حماس پر الزام لگا رہا ہے کہ حماس نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ جو لاشیں تھیں اسرائیلی قیدیوں کی جو اسرائیلی بمباری میں ہی ہلاک ہوئے ہیں وہ حماس نے آن ٹائم واپس نہیں کی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے، حماس کا یہی کہنا اور تمام غزہ کے جو رہنے والے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس وقت کسی ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہیں اور ان کو نکالنے میں وقت لگے گا. ظاہر ہے اسرائیل کو اس کا پتہ ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر رفح کراسنگ کو بند کر دیا ہے اور امدادی جو سامان داخل ہونا تھا غزہ میں اس کو بھی روک دیا ہے. اس وقت غزہ میں جہاں پہ بھی لوگ اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہیں اور ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، نیچے صرف ان کو لاشیں ہی لاشیں مل رہی ہیں، روڈ کے کونوں پر، گھروں کے اندر، سڑکوں پر. اور پچھلے اگر ہم صرف 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 100 سے زائد لاشیں اس طرح برآمد ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کتنے اور ہزار واپس اس کے بعد اور مزید ملیں گی. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا میں تمام فوکس ہے اسرائیلی قیدیوں پر جو رہا ہوئے ہیں، جن کو یرغمالی کہا جا رہا ہے، لیکن کوئی ان فلسطینیوں کے بارے میں نہیں بات کر رہا جو وداؤٹ چارجز کئی سالوں سے اسرائیل کے جیلز میں تھے اور ان پر کیا گزری ہے ہم ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں. کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جان بوجھ کر لوگوں کو ایمپیوٹیٹ کیا جاتا ہے. ہر قسم کا تشدد کیا گیا ہے، الیکٹرک شاکس روزانہ، بھوک اور پیاس سے ان کو تنگ کرنا اور ربر بلٹس سے ان پر فائر کرنا، یہ روزانہ کا وہاں کا ماحول تھا. اور
جب اب رہا ہو گئے ہیں تو اسرائیل نے خوشی منانے پر بھی پابندی لگائی ہے. اوفر پریزن کے سامنے کوڈ کاپٹر کے ذریعے یہ پیمفلیٹ گرائی گئی تھی کہ اگر آپ نے خوشی منائی رہائی پر تو ہم آپ کو ایک بار پھر گرفتار کریں گے. لیکن خوشی پھر بھی منائی جا رہی ہے. یہ ایک بچہ ہے جس نے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اپنے والد کو دیکھا ہے, وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد, اور وہ رہا نہیں سکا اور یہ وین کے اوپر چڑھ گیا. اچھا, یہ ایک خاتون ہے جن کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے دونوں بیٹے قتل کیے گئے ہیں. یہ آپ اس کی شکل پر خوشی دیکھیں جب ان کو پتہ لگا کہ دونوں زندہ ہیں اور آج وہ اسرائیلی قید سے رہا ہوئے ہیں. اچھا, اب کچھ قیدی ہیں جن کو ذہنی تشدد دینے کے لیے اسرائیلی گارڈز روزانہ ان کو بتاتے تھے, اور تمام قیدیوں کو یہ بتاتے تھے, فلسطینی قیدیوں کو, کہ ہم نے تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دیا, ہم نے تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیا, ہم نے پورے غزہ کو تباہ کر دیا, وہاں پر ایک انسان نہیں بچا. تو یہ جو شخص ہے, ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے, لیکن جب وہ گھر گئے اس کو پتہ لگا کہ یہ سب جھوٹ تھا اور یہ یہاں اپنے گھر والوں سے مل رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ غزہ میں ایسے بھی تھے جو بچھڑ گئے تھے جب غزہ پہ بمباری ہو گئی تھی. کوئی ایک کونے میں پناہ لے رہا تھا, کوئی دوسرے کونے میں پناہ لے رہا تھا. تو یہاں پر یہ جو دو ہیں, یہ دو جڑوے بھائی ہیں جو 1.5-2 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں. ان کو پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی اس وقت زندہ ہے یا نہیں. اور یہ ہے, یہ جو قیدی جو اگلی پکچر میں آپ کو دکھاؤں گا, یہ ہے احمد. اچھا, احمد کئی سالوں کے بعد, 2-3 سالوں کے بعد اسرائیل کی جیل سے رہا ہوا, اور ان کی والدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویل چیئر میں ہے شاید, یا زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ان کے ہاتھ میں کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے وہ کہیں سے چاکلیٹ خرید کے لے آئیں, اور وہ اپنے بیٹے کو کھلانا چاہ رہی تھی. اور پتہ ہی کیا کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کوئی میٹھا نہیں چکھا ہوگا, تو مجھے تمہاری شوگر لیولز کی بڑی پریشانی تھی, تو میں تمہارے لیے چاکلیٹ لگاؤں. پتہ ہے جواب میں یہ کیا کہتا ہے, اس نے کہا کہ جب آپ میرے سامنے ہیں مجھے کسی بھی میٹھی چیز کی کیا ضرورت ہے. باقی پورے غزہ میں لوگ اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر تو گھر تباہی ہو گئے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ 2 بچے ہیں, جو اب آپ بچے سے پوچھیں کہ یار کون سی کوئی ایک چیز ہے جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے, تو یقیناً کوئی کھلونا ہی ہوگا. تو اپنے پرانے ٹوٹے کھلونے لے کر وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک یہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس بچے کی, اور یہ انتہا خوش ہے, کہہ رہے کہ پہلی دفعہ سالوں کے بعد میں ایک ایسے آسمان کے نیچے کھڑا ہوں جس میں کوئی جنگی طیارے گردش نہیں کر رہے, ڈرونز کی کوئی آواز نہیں ہے, اور میں بس اب اپنے دوست سمبا کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہوں. اور یہ سمبا اس کے بازو میں, یہ ہے سمبا, جو 2 سال بعد یہ بچھڑ گئے تھے, یہ بھی بچھڑ گئے تھے 2 سال بعد. پتہ نہیں کیسے سمبا نے اپنے گھر واپس کا رستہ دوبارہ ڈھونڈ لیا, پتہ نہیں کیسے, کیونکہ سب کچھ تو تباہ ہو گیا ہے. اور اب یہ دونوں ایک بار پھر مل گئے ہیں. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ گھر ان کے تباہ ہیں, جیسے یہ خالد صاحب ہیں, یہ گھر ان کا تباہ ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہ اپنے گھر کی طرف گئے ہیں. اور حالانکہ وہاں پر مطلب بمباری ہوئی ہے, کچھ بھی وہاں پر نہیں بچا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کم از کم میرا گھر ہے تو میں اس کو دوبارہ تعمیر کروں گا. اور ایک بار آخری بات بس بچوں کے بارے میں کر لوں کہ ایک میسیج ریکارڈ کیا ہے فلسطین کے ایک پناہ گزین کیمپ سے, اور یہ ایک میسیج دے رہے ہیں ان سارے لوگوں کا دنیا بھر میں جنہوں نے ان کی سپورٹ کی ہے. دیکھ لیجیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فلسطینی کچھ غزہ کے رہنے والوں کو سالوں کے بعد موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے چہرے دیکھ سکے, لیکن سب بہت ہی کم اتنے خوش نصیب ہیں. یہ ہیں حسام سلیم. ان کی رہائی کے دن کے کچھ دن بعد ان کو پتا تھا کہ ان کی بیٹی کی سالگرہ ہے, تو پتہ نہیں کیسے جیل کے اندر انہوں نے چیزیں جوڑ کے اپنی بیٹی کے لیے ایک تحفہ بنایا. لیکن جب
اس کو رہا کیا گیا تو اس کو پتہ لگا کہ رہائی سے صرف 1 ہفتہ پہلے اس کے گھر پر بمباری ہوئی ہے اور ان کے تمام بچے اور ان کی اہلیہ کو قتل کر دیا گیا ہے. اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس قسم کے دکھ میں ہوں گے. صحافی معتصم دلول، ان کی کئی رپورٹیں ہم نے چلائی ہیں، آپ نے بھی ان کی تصویر، ان کی شکل کئی بار دیکھی ہوگی، وسعت آپ نے ان کو پہچانتے ہوں گے. ان کو پچھلے سال ان کی اہلیہ اور ان کے 2 بچے، جو چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، اسرائیلی سنائپرز نے قتل کیا. جس دن جنگ بندی کا اعلان ہوا، ہونا تو ان کے لیے ایک ریلیف کا دن چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی تو اس کو پتہ لگا کہ اس کے ایک اور بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا جب وہ کہیں ملبے میں خوراک کی تلاش کر رہا تھا. اور آپ کو شاید یہ ویڈیو یاد آئے، یہ 10 اکتوبر 2023 کی ویڈیو ہے. یہ ہے صحافی صالح الجعفروی، اور ایک گھر پر بمباری ہوئی تھی جس میں ایک یہ چھوٹا سا بیبی بچ گیا تھا، اور اس نے اپنی رپورٹنگ چھوڑ کر اس بچے کا دل بہلانے کی کوشش کری تھا. دیکھتا ہے بچہ مسکرا بھی رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا ہے. اور افسوس کے ساتھ کل ہی صالح الجعفروی کو بھی گولی مار کے قتل کر دیا گیا. لیکن صالح صاحب کو اسرائیل نے قتل نہیں کیا. اسرائیل کے جو اتحادی مجرمانہ گروہ ہیں، ملیشیاز ہیں، جیسے کہ دگموش فیملی ہے اور ابو شہاب کے جنگجو ہیں، انہوں نے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا جب حماس کے ایرو یونٹ ان کے خلاف کارروائی کر رہے تھے. اور کارروائیاں برقرار غداروں اور اس طرح کی ملیشیاز کے خلاف برقرار جاری ہیں اس وقت غزہ میں. غزہ کی صبرا نیبرہڈ میں ایک پورے گروہ کو کارنر کر دیا اور ان سب کو گرفتار کر دیا، اور اب غزہ کی سڑکوں پر ان کو باقاعدہ ایگزیکیوٹ بھی کیا جا رہا ہے. ایک بار پھر یہ جتنے بھی ملیشیاز تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ جب حماس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا تو ہم راج کریں گے. اور جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا تو انہوں نے اسرائیلی آرمی سے اپیل کی کہ سر ہم تو آپ کے بچے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال کر اسرائیل میں سیٹل کریں. انہوں نے کہا کہ کیوں بھائی، آپ تو یہیں کے ہیں، آپ تو یہاں کے ہیں، آپ یہاں ہی رہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے وسعت کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی صحافی ایئر فورس 1 پر جب یہ شرم الشیخ کی طرف جا رہے تھے ٹرمپ، تو اس سے پوچھ رہے تھے کہ جی حماس یہ دوبارہ مطلب حرکت میں آئی ہوئی ہے اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، کیا یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں یار، یہ تو ہونا تھا. آخر کار اتنی سالوں کے بعد وہ جنگ ختم ہوئی ہے، اب انہوں نے بھی کچھ انتقام لینے ہیں اور اپنی اتھارٹی کو ری اسرٹ کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ غداروں کے ساتھ. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ نہ کیا کہتے ہیں نا کہ نہ آپ اپنوں کے رہتے ہو نہ آپ اوروں کے، یو آر اسٹک ان دا مڈل، اور یہی آپ کا فیٹ ہوتا ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.